بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج ایک انتہائی اہم اور انتہائی مستند وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہر آدمی دنیا کے اندر رزق کی تلاش میں در در پھرتا رہتا ہے، اور جب صبح طلوع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رزق کی تلاش میں جگہ جگہ جو اس کے وس میں ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کوشش کرتا رہتا ہے اور تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ کو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی طریقہ اور قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر تو جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے معمولات کو، اپنے معاملات کو اگر قرآن اور سنت سے حل کرنا چاہیں اور ارادہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جگہوں سے رزق دے گا اور ایسی جگہ سے عزت دے گا کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا دوستو، جو شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا، یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی 11 مرتبہ سورہ قریش اور مغرب کی نماز کے بعد بھی سورہ قریش جو ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو چیزیں نصیب فرمائے گا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی وسعت دے گا اور اتنی برکت دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے جو رزق کے حالات تھے، تنگی رزق کا معاملہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی خزانوں سے اس کو مکمل کر دے گا۔ لیکن پڑھنا کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جب یہ صورتیں آپ پڑھنا شروع کریں گے، یہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کا جو صورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ آپ کی تمام شرور سے اور تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اچھا، جو بھی شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا اور اطعمہم من جوع پڑھتے وقت رزق کی تنگی کو دور کرنے، اور یہاں پر جب پڑھیں گے نا الذی اطعمہم من جوع، جب اطعمہم من جوع پر پہنچیں گے تو اپنے ذہن میں اور اپنے سوچ میں یہ خیال کریں کہ یہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اور اس ارادے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور جب اگلے لفظ پر وآمنہم من خوف، یہاں پر جب آپ پہنچے اور اس کو پڑھیں تو وقت کے جو پڑھتے وقت دشمن کا جو خوف ہے اس سے حفاظت کا دل کے اندر اس کی آرزو ہو کہ اللہ میرے تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ اپنے دل میں ایک احساس اور محسوس کریں، سوچیں اپنے دل کے اندر، تو اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وسعت فرمائیں گے اور اس کے دشمن کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ ایک بار دوبارہ سنیں کہ فجر اور مغرب کے نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اطعمہم من جوع پر پہنچیں تو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ سوچیں کہ میں اللہ سے ایک قسم کا یہی طالب ہوں، یہی دعا مانگتا ہوں کہ میرے جو رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور جب وہ آمنہم من خوف پر پہنچے تو اپنے ذہن اور اپنے خیالات میں یہ لائیں کہ میں اپنے اللہ سے اپنے دشمنوں کے شر سے حفاظت کی دعا مانگتا ہوں یا اپنی حفاظت کا طالب ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسعت نصیب فرمائے گا اور اس کے دشمنوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 5 بار اور سورہ قریش جو ہے 101 بار۔ اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ ایسا کرے کہ اگر وہ صرف صبح کا ٹائم میں پڑھنا چاہے فجر کی نماز کے بعد، تو پھر اول آخر درود شریف پڑھ کر کے سورہ قریش کو 101 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے
کہ آپ اس معمول کو اپنے عمل میں لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دشمنوں سے اور تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔